بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کے مختلف مذاہب اپنی دلچسپ تاریخ اور منفرد عقائد کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے مذہب کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف اپنے خفیہ عقائد کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ اس کے ماننے والے نماز، روزے اور حج جیسے اسلامی فرائض کو رد کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کوئی مذہب ایک فاطمی خلیفہ کو خدا کی صورت میں کیوں مانے، یا کیوں ان کے مقدس اصول دنیا سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم دروزی مذہب کی اس پر اسرار دنیا میں جھانکیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس مذہب نے کیوں اپنے عقائد کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دروزی مذہب کیوں عام مذاہب سے بالکل مختلف ہے اور یہ برادری کس طرح دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی شناخت کو قائم رکھے ہوئے ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ سفر آپ کے لیے حیرت اور معلومات سے بھرپور ہوگا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک منفرد اور پر اسرار مذہب دروزی مذہب کے بارے میں۔ یہ مذہب زیادہ تر لبنان، شام اور اسرائیل میں پایا جاتا ہے اور اپنی منفرد فلسفیانہ تعلیمات اور رسومات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دروزی برادری کے عقائد، ان کی تاریخ اور ان کے سیاسی اثرات کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ماضی میں جانا ہوگا، جہاں فاطمی خلافت کے دور میں مذہب نے جنم لیا۔ دروزی مذہب کی تاریخ 11ویں صدی عیسوی مصر کی فاطمی خلافت کے دور میں شروع ہوئی۔ اس وقت خلیفہ الحاکم بامر اللہ کا دور تھا، جو ایک انتہائی متنازع شخصیت کے طور پر مشہور تھے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک فلسفی اور عالم حمزہ بن علی بن احمد نے دعویٰ کیا کہ خلیفہ الحاکم خدا کی مجسم صورت ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت کے اسلامی نظریات کے لیے ایک زبردست چیلنج تھا۔ حمزہ نے ایک خفیہ مذہبی تحریک شروع کی، جس کا مقصد ان باطنی رازوں کو عام لوگوں سے چھپانا تھا، جو ان کے نزدیک صرف چند منتخب افراد کے لیے تھے۔ لیکن دروزی مذہب کو اس کا نام ایک اور شخصیت محمد بن اسماعیل دروزی سے ملا، جنہوں نے اپنے نظریات کو جارحانہ انداز میں پیش کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود دروزی برادری نے محمد بن اسماعیل کے خیالات کو مسترد کر دیا تھا، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے اس مذہب سے جڑ گیا۔ خلیفہ الحاکم کی پورے اسرار گمشدگی نے اس مذہب کے ماننے والوں کو مزید اصرار اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ دروزی برادری کا ماننا تھا کہ خلیفہ نے ایک اعلیٰ روحانی حالت میں دنیا کو چھوڑ دیا اور ایک دن واپس آئیں گے۔ دروزی مذہب کے قائد کسی بھی دوسرے مذہب سے مختلف ہیں، اور یہی چیز اسے منفرد بناتی ہے۔ دروزی لوگ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہری معنی عام انسانوں کے لیے، لیکن اس کے حقیقی معنی صرف منتخب افراد تک محدود ہیں۔ ان کی مقدس کتاب رسالہ الحکمت میں وہ تمام فلسفیانہ اور روحانی اصول درج ہیں جو عام لوگوں کے لیے راز رکھے گئے ہیں۔ دروزی مذہب کے پیروکار نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل دین انسان کی باطنی اصلاح اور روحانی پاکیزگی ہے۔ دروزی لوگ شیطان کو کسی بیرونی قوت کے بجائے انسانی نفس کی برائیوں اور کمزوریوں کی علامت سمجھتے ہیں۔ تناسل اور روحانی انتقاء ایک اہم اصول ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے روحانی منزل تک پہنچ سکے۔ دروزی مذہب تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے نبی کے طور پر تسلیم کرتا ہے، لیکن دروزیوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نظریہ عام مسلمانوں سے مختلف اور متنازع ہے۔ دروزی عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت پیش کی تھی جو عام لوگوں کے لیے تھی۔ ان کے نزدیک باطنی اور خفیہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منتقل ہوا، جو اصل حقیقت کے مظہر سمجھے جاتے ہیں۔ دروزیوں کے عقائد میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رکھا جاتا ہے، اور ان کے روحانی فلسفے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مرکزیت کمزور دکھائی جاتی ہے۔ یہ عقائد اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، اس لیے مسلمان علماء دروزیوں کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں۔ دروزی مذہب میں جنازے اور موت سے متعلق رسومات اسلامی طریقے سے مختلف ہیں اور ان کے خفیہ عقائد اور فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان رسومات میں روحانیت اور سادگی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دروزی جنازے میں ظاہری نمائش یا بڑے اجتماع سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہ عمل عموماً سادہ اور مختصر ہوتا ہے۔ جنازے میں خصوصی دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق دروزی عقائد اور ان کی مقدس کتاب رسالہ الحکمت سے ہوتا ہے۔ یہ دعائیں صرف مذہبی طبقے کی جانب سے ادا کی جاتی ہیں۔ دروزی تدفین جلدی کی جاتی ہے جیسا کہ اسلامی روایت میں ہے، لیکن طریقہ خالصتاً ان کے مذہبی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ موت کو ایک عبوری مرحلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ دروزی عقیدت تناسخ ارواح یعنی روح کے دوبارہ جنم لینے پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک روح موت کے بعد فوری طور پر نئے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک ماتم یا رونے دھونے کو ناپسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تناسخ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ دروزی مذہب کے جنازے میں عموماً روحانی تعلیمات اور فلسفے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور رسومات صرف برادری کے افراد کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔
یہ خفیہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور غیر دروزیوں کی شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ خلوت البیضہ دروزیوں کا سب سے مقدس مقام ہے جو لبنان کے جنوبی علاقے حسیبہ میں واقع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہیں دروزی مذہب میں اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ دروزی برادری کا اہم زیارت گاہ ہے جہاں ہر سال مذہبی تقریبات اور اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ بعض دروزی حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار کے گرد طواف بھی کرتے ہیں۔ یہاں دروزی عقیدت مات کو فروغ دیا جاتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ شام میں دمشق کے قریب حضرت جابر علیہ السلام سے منسوب ایک مقام ہے جو دروزیوں کے مطابق ایک مقدس جگہ ہے جہاں روحانی ترقی اور تناسخ ارواح کے فلسفے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں دروزی زائرین عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جلد البروز شام میں دروزی برادری کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف ان کی رہائش کا مرکز ہے بلکہ دروزی ثقافت اور مذہبی تعلیمات بھی موجود ہیں جہاں مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ دو خلوہ دروزیوں کی مخصوص عبادت گاہ جو لبنان، شام اور اسرائیل میں پائی جاتی ہے۔ یہ عبادت گاہ خفیہ رسومات، دعاؤں اور دروزی مقدس تعلیمات کی تدبیر کے لیے مختص ہیں۔ دروزی مذہب میں شیطان کو روایتی اسلامی تصور کے مطابق ایک گناہ گار مخلوق یا خدا کے دشمن کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ دروزی تعلیمات انسانی نفس، خواہشات یا عقل کی علامت کو شیطان سے تعبیر کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ منفی یا خود غرضی پر مبنی سوچ اور انسان کے اندر موجود کمزوریوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیطان کو کسی بیرونی قوت کے بجائے اندرونی برائیوں سے تشریح دی جاتی ہے۔ دروزی عقائد میں قرآن مجید کی ظاہری تلاوت اور اسلامی شریعت کی پیروی کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کے بجائے اپنی مقدس کتاب رسالہ الحکمت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ حقیقی علم اس کے باطن میں پوشیدہ ہے، وہ ان باطنی معنی کو صرف اپنے مذہبی طبقے کے ذریعے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دروزی مذہب میں قرآن مجید کے ظاہری احکامات جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو رد کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ فلسفیانہ اور روحانی تعلیمات کو دی جاتی ہے۔ رسالہ الحکمت کو قرآن سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب باطنی حقائق اور الہی رازوں پر مشتمل ہے۔ دروزی مذہب میں شادی صرف اپنے برادری کے اندر ہو سکتی ہے اور غیر دروزی سے شادی ممنوع ہے۔ شادی کے رسوم میں سادگی کو اہمیت دی جاتی ہے اور مذہبی رہنما نکاح کے دوران مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں۔ دولہا اور دلہن کی رضامندی ضروری ہے جبکہ خاندان کی مشاورت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ طلاق کو ناپسند کیا جاتا ہے لیکن بعض شرائط پر اجازت دی جاتی ہے۔ دروزی مذہب کے لوگ جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم شعیب کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دروزی ذبح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا۔ دروزی فرقے کی تاریخ میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کے عقائد کو فروغ دیا۔ ان میں سب سے نمایاں شخصیت حمزہ بن علی بن احمد ہے جنہیں دروزی مذہب کے قوانین اور نظریات کے معمار سمجھا جاتا ہے۔ وہ فاطمی خلافت کے دور میں ابھرے اور فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی حمایت سے درزی عقائد کی تبلیغ کی۔ دروزی برادری کی رسومات ان کے عقائد کی طرح خفیہ اور منفرد ہیں۔ دروزی برادری میں شادی صرف اپنے مذہب کے اندر ہو سکتی ہے اور غیر دروزی افراد سے شادی ممنوع ہے۔ شادی اور دیگر تقریبات میں حد سے زیادہ سادگی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دروزی مذہب کے زیادہ تر عقائد عام لوگوں سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں اور صرف ان لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں جو اس کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ دروزی لوگ ذبح کرتے وقت بسم شعیب کہتے ہیں جو ان کے لیے ایک مقدس جملہ ہے، لیکن اس وجہ سے ان کا ذبح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ دروزی برادری دنیا کے مختلف حصوں میں اہم سیاسی اور معاشرتی کردار ادا کرتی ہے۔ لبنان میں دروزی برادری جبل لبنان کے علاقے میں مضبوط ہے جہاں ان کے رہنما جیسے ولید جن بلاد ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسرائیل میں دروزی لوگ نہ صرف فوج کا حصہ ہیں بلکہ کئی اہم سیاسی عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ دروزی برادری نے ہمیشہ اپنے رہائشی ممالک کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے انہیں سیاسی حمایت حاصل ہے۔ حمزہ بن علی بن احمد دروزی مذہب کے بانی اور رسالہ الحکمت کے مصنف تھے۔ شکیب ارسلان ایک مشہور دروزی مفکر اور سیاستدان جو عرب قوم پرستی کے حامی تھے۔ الحاکم بامر اللہ فاطمی خلیفہ جنہیں دروزی مذہب میں الہی شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دوستو، دروزی مذہب اپنی پر اسراریت، منفرد عقائد اور خفیہ تعلیمات کی وجہ سے دنیا کے دیگر مذاہب سے بالکل مختلف ہے اور یہ ایک ایسی سیاسی برادری ہے جو فلسفہ، روحانیت اور سیاسی طاقت کا منفرد امتزاج پیش کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور مزید دلچسپ موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔